کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے، مشورہ، صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ ہو بشرط یہ کہ وہ کام جائز ہو۔ اب کوئی آدمی استخارہ کرنے لگ جائے کہ فیکٹری لگانی ہے، بینک سے سود لے لوں یا نہ لے لوں، استخارہ شروع کر دیا، تو اس پہ استخارہ نہیں ہوتا بھائی۔ آمدنی کے ذرائع حرام ہیں، جہاں ملازمت کرنے لگا، استخارہ کرنے لگا، جی یہاں ملازمت کروں یا نہ کروں، تو اس پہ استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ حلال جائز کام میں کہ آیا یہ جائز کام میرے لیے اس میں بہتری ہے یا نہیں، خیر ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لینے میں اس صلاح کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے، کہیں بیاہ کرے، کہیں سفر کرے، یا کوئی گھر لینے لگے، یا کوئی اور جائز کام درپیش ہوا، استخارہ کیے بغیر نہ کرے، انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوگا، کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہوگا۔ بس اوقات آدمی استخارہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کوئی استخارہ بہت مشکل کام ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ استخارہ سنت ہے، اور اللہ کی نبی کی ہر سنت بہت آسان بھی ہے، اور بہت اس میں سہولت، اس میں آسانی بھی ہے، اور اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ یعنی اس میں جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور اس میں خوبصورتی اور سہولت دونوں چیزیں ہوتی ہیں نبی کی سنت میں۔ استخارہ کا نماز کا طریقہ جیسے عام طور پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ایسے ہی نماز استخارہ ہے۔ وہ آدمی 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کسی وقت بھی استخارہ کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ رات کو سوتے وقت پڑھنے میں بہتر ہے، ورنہ پڑھ کسی وقت بھی سکتا۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، نفل جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسی نفل پڑھے، نیت ہے استخارہ کی نماز ہے، اللہ سے صلاح لینی ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی کسی اور سے کروا لے، کسی اور سے کروا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صلاح اللہ سے خود لینی چاہیے، اس لیے کہ اس صلاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اطمینان نصیب ہو جاتا، اور یہ اطمینان عام طور پہ دوسرے کی استخارہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ اچھا پھر دوسرے جب استخارہ کرواتا ہے، وہ کسی سے کروا رہا ہوتا ہے، یہ کسی سے کروا رہا، دونوں کا استخارہ آپس میں ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، اس کی ہاں آ گئی، اسے نہ آ گئی، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ استخارہ خود کرے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر دل لگا کے دعا پڑھے، اول آخر میں اللہ کے حمد درود شریف پڑھے۔ بس یہ ایک دعا ہے جو پڑھنے کی چیز ہے، باقی 2 رکعت نفل عام نمازوں کی طرح ہے، وہ کتاب لے کر بھی پڑھ سکتا ہے، کتاب لے کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم الی آخری۔ اس میں ایک لفظ ہے ھذا الامر، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، ھذا الامر، تو جب یہ لفظ کہے تو اپنا کام ذہن میں لے کے آئے، اپنا ارادہ ذہن میں لے کے آئے، بس یہ ہے۔ اور یہ 1 دن کر لے، 2 دن کر لے، 3 دن کر لے، 4 دن کر لے، 5 دن کر لے، 6 دن کر لے، 7 دن کر لے، وقت تھوڑا ہے، ایک ہی دن میں 7 مرتبہ نفل پڑھ سکتے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے، بس 10-15 منٹ میں فیصلہ کرنا ہے، تو اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ بھی اللہ کے نبی کی مسنون دعا ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ جو میرے لیے خیر ہے اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اللہم اغفر لی۔ تو اس طریقے سے یہ مسنون دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وقت بہت ہی تنگ ہے،
تو جس لفظ پر لکیر بنی ہے اس وقت اس کام کا تصور کرے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد پاک صاف پہ ہونے پر آرام کر لے۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو، دل کا خلجان تردد نہ جائے، دوسرے دن پھر ایسے ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ ضرور اس کام میں اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی اور کسی طرف دل کو اطمینان ہونے لگے گا۔ استخارے کے لیے خواب دکھائی دینا ضروری نہیں، استخارے کے لیے خواب کا دکھائی دینا ضروری نہیں۔ میں نے کبوتر دیکھا، میں نے کوا دیکھا، میں نے یہ کالی چیز دیکھ لی، پیلی چیز دیکھ لی، اس میں خواب میں یہ چیزیں دیکھنا ضروری نہیں، لیکن کبھی خواب بھی دیکھنے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اچھی خواب آ جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرنا ہو، مثلا حج کے لیے جانا ہو، تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلاں دن جاؤں یا نہ جاؤں۔ کوئی چیز فرض ہے تو فرض کے کرنے نہ کرنے پر استخارہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ کرنا چاہیے کہ اس دن جاؤں یا اس دن جاؤں، اس گروپ میں جاؤں یا اس گروپ میں جاؤں، یہ صحیح ہے۔ باقی کروں نہ کروں اس میں تو اختیار ہی نہیں ہو، تو کرنا ہی کرنا ہے۔ میں اپنی نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، استخارہ کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ استخارے کی حقیقت سمجھنی چاہیے، استخارے کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ استخارہ ایک دعا ہے، اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر ہو تو میرے دل کو متوجہ کر دے اور اس میں میرے لیے خیر کر دے، ورنہ میرے دل کو اس سے ہٹا دے، جو میرے لیے خیر ہو وہ عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد اگر اس طرف دل متوجہ ہو تو گمان غالب رکھنا چاہیے، اس میں خیر ہے، خواہ مطلوب حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ استخارے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو میرے کو متوجہ کر دے، خیر نہیں تو میرے لیے کہیں خیر مقدر کر دے، یہ کرتا رہے۔ اب جب جس طرف دل متوجہ ہو رہا ہے یا اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں یا اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں، امید رکھے، غالب گمان رکھے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہو۔ دیکھو استخارے میں خیر مانگ رہا ہے، مطلوب نہیں مانگ رہا۔ ایک ہوتا نا یہ کام ایسا ہو جائے، یہ ہے مطلوب، اور ایک اللہ سے خیر مانگ رہا ہے۔ خیر کیا ہے کہ چاہے وہ چیز نہ بھی ملے، چونکہ خیر مانگی تو اللہ اسے خیر ضرور دے گا۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں اللہ اس کو نعم البدل دے دے، اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دے دے، یا پھر اللہ رب العزت کل قیامت میں اجر و ثواب کی صورت میں صبر کی شکل میں خیر دے دے۔ خیر مانگی ہے، یہ خیر ضرور ملے گی۔ دیکھو نا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا، اللہ کی شان، دونوں کو طلاق ہو گئی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، یقیناً ہوئی، اللہ سے خیر مانگی ہوگی، تو ظاہر اس آزمائش میں جو خیر ملی ہوگی اس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ غلطی کہاں ہوتی؟ یار میں نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا۔ ارے میاں تو نے خیر مانگا تھا، مطلوب تھوڑی مانگا تھا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ خیر تمہیں کتنی مل رہی ہے اور کہاں ملے گی اور کس شکل میں ملے گی۔ تمہارے لیے ایک اطمینان کی چیز ہے کہ میں نے اپنے اللہ کریم سے خیر مانگ لی ہے، بس اب میں نے فیصلہ کرنا ہے، اس میں خیر ہی ہے میرے لیے، چاہے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو چاہے نہ ہو، خیر ہر حال میں ملے گی۔ بس اوقات بظاہر لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوا جو میں چاہ رہا تھا، تو صبر کیا، اجر مل گیا، یہ بھی خیر ہے۔ تو استخارے کی حقیقت یہ ہے، اللہ سے خیر کی دعا چاہنا۔ اسے اگر مسلسل اہتمام سے کرے گا تو انشاءاللہ دل ایک جگہ ٹھک ہو جائے گا اور دل ایک جگہ مطمئن ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے خیر کا وعدہ ہے، وہ ضرور ملے گا۔ مطلوب کے ملنے کا وعدہ نہیں، خیر کے ملنے کا وعدہ ہے، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو، خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وہ خیر اسے ہر حال میں استخارے کی بدولت ملے گی۔ یہ استخارے کی حقیقت ہے، اس لیے سنت ہے خود کرنا چاہیے، اور پھر پورے اطمینان کے ساتھ جس چیز کی طرف اسباب بنتے چلے جائیں، جس طرف دل متوجہ ہو جائے اسے کر لے،
یقین کر لے کہ خیر میرے لیے مقدر ہو گئی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.